بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکا موت میں جانے کے بعد کیسے زندہ ہو پاتا ہے؟ جب اس بندے کو کینسر ڈائیگنوز ہوا تو 30% چانسز ہونے کے باوجود یہ پھر سے کیسے ٹھیک ہوا؟ کیا آپ کو پتا ہے کسی بھی فوج کو میدان جنگ میں اتارنے سے پہلے خوب موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کے اندر جوش بھرا جاتا ہے، اس چیز کو پرائمنگ کہا جاتا ہے۔ ایک اچھی شروعات ایک اچھے اختتام کو شو کرتی ہے۔ ایکسیڈنٹ میں پورا جسم چھلنی ہو جانے کے باوجود 3 ہفتے کے اندر پھر سے ڈاکٹرز کو چل کر دکھانا تاکہ انہیں غلط ثابت کیا جائے۔ دوست، جو کچھ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں وہ سب سچی کہانی اور بیسٹ سیلنگ بک سے لیا گیا ہے۔ جو کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے وہ سب 6 کتابوں سے کم نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں بتائی جانے والی شاندار ٹیکنک سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ہیل ایرارڈ، جو 20 سال کی عمر میں ہی اپنی کمپنی کے ٹاپ کے سیلز میں سے ایک بن گیا، وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور خوب پیسہ بنا رہا تھا۔ اس کے والدین اس کی کامیابی سے بہت خوش تھے۔ اچانک ایک دن ہیل نئی برانڈڈ گاڑی خرید لایا اور اگلے دن وہ موج مستی کی نیت سے گاڑی لے کر ابھی تھوڑی دور نکلا ہی تھا کہ ایک شرابی آدمی 70 کلومیٹر پر آور کی تیز اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے ہیل کی گاڑی کو بری طرح ٹکر مار دی۔ ہیل کا جسم بری طرح چھلنی ہو گیا، اس کے سر پر، سینے پر، ہاتھوں ٹانگوں پر بہت گہرے زخم لگے۔ 6 منٹ تک ایسے تھا جیسا کہ ہیل مر چکا ہو۔ پھر اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، پھر تیسرا دن گزرا، مگر ہیل کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار 6 دن کی ڈاکٹرز کی انتھک محنت کے بعد ہیل کو کوما سے نجات ملی اور اس سے ہوش آیا۔ جب ہیل نے خود کو اس حال میں دیکھا تو کافی رنجیدہ ہوا۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گا؟ ڈاکٹرز نے اس سے بتایا کہ سچ تو یہ ہے کہ اب تم ساری زندگی کبھی چل نہیں پاؤ گے۔ ہیل یہ سب سن کر بہت پریشان ہوا، خوب رویا اور چلایا، مگر اس نے اپنے ایک مینٹور سے یہ بات سنی تھی کہ آپ پر برا وقت آئے گا مگر آپ نے 5 منٹ سے زیادہ اس کا سوگ نہیں منانا۔ 5 منٹ تک جو مرضی چاہے کر لو مگر 5 منٹ بعد اس سے بھول کر آگے بڑھو۔ ہیل نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ڈاکٹرز کو چل کر دکھاؤں گا، انہیں غلط ثابت کروں گا۔ اگر میں ایسا نہ بھی کر پایا تب بھی ویل چیئر والا میں سب سے خوش آدمی بن کر دکھاؤں گا۔ ہیل نے مسکرانا شروع کر دیا اور دوسروں سے ہنسی مذاق شروع کر دی۔ یہ سب دیکھ کر سب کو لگا کہ ہیل کو صدمہ لگا ہے اور یہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، مگر ہیل نے اپنی پلاننگ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخر کار 3 ہفتے بعد ہیل چلنے میں کامیاب ہوا۔ کیا یہ سب آسان تھا؟ ہرگز نہیں۔ ہیل نے یہ سب کچھ اپنے لیے آسان بنایا تھا۔ ہیل ایک بار پھر سے اپنی شاندار زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ پر اعتماد تھا۔ نہ صرف اس نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا بلکہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ اس نے اپنا شاندار گھر خریدا، اپنی گاڑی خریدی۔ پھر اچانک اس کی زندگی میں کچھ عجیب ہونے لگا۔ اس کا بزنس لاس میں جانے لگا۔ یہ لاس اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ ہیل کی صحت بھی گرنے لگی۔ جس بزنس کو اس نے بڑی محنت سے کامیاب کیا تھا اب اس کے لاس کی وجہ سے اس کے پرانے زخم بھی تازہ ہونے لگے۔ ہیل کی بیوی نے اس سے مشورہ دیا، آپ اپنے دوست سے جا کر مشورہ لو جو اس برے وقت میں بھی بہت کچھ اچھا کر رہا ہے۔ ہیل بھی بغیر ٹائم ضائع کیے خوشی خوشی اپنے دوست کے پاس جا پہنچا اور اس سے ساری صورتحال بتائی۔ ہیل کے دوست نے ساری بات سمجھنے کے بعد کہا، ہیل اس وقت آپ کو بزنس ٹپس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ تم ہر روز صبح کو ایک تو باقاعدگی سے ایکسرسائز کیا کرو، دوسرا کوئی بھی سیلف ہیلپ سیلف امپرومنٹ کی بک پڑھا کرو، نتائج آپ کو خود مل جائیں گے۔ ہیل کو اپنے دوست کا مشورہ بالکل بھی اچھا نہ لگا اور غصے سے گھر لوٹ آیا۔ اس کی بیوی نے اسے سمجھایا کہ آپ عمل کر کے تو دیکھو، اور کوئی چارہ تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہیل نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر روز ایکسرسائز کرتا یا کبھی پیدل چلتا یا جاگنگ کرتا، بعد میں کوئی اچھی سی بک پڑھتا۔ 2 ہفتے کے اندر ہی ہیل کو اچھے نتائج ملنا شروع ہو گئے۔ 2-3 ماہ کے بعد اس نے اپنے تمام مسائل پر قابو پا لیا۔
ہیل اب بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے ایکسرسائز اور بک ریڈنگ کی عادت کو چھوڑا نہیں تھا، وہ ریگولرلی اس پر عمل کرتا۔ اب اس کی دلچسپی بہت بڑھ گئی تھی مارننگ ریچولز کے بارے میں۔ اب اس کا اگلا ٹاسک یہ تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین صبح کو عمل میں لائی جانے والی ٹیکنکس کی کھوج کرے، اس پر خود عمل کرے اور بک لکھنے کے بعد دنیا کو اس سے آگاہ کرے۔ یہ نہ صرف دنیا کی بہترین ٹیکنکس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا بلکہ اس نے میریکل مارننگ نام سے ایک بہترین بک بھی لکھی۔ اس بک نے دنیا کے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدلا۔ کچھ عرصہ پہلے ہیل ایروڈ کو کینسر ڈائیگنوز ہوا۔ اس کے بچنے کے چانسز صرف 30% تھے، مگر اس نے اس بک میں بتائی جانے والی ٹیکنکس کی مدد سے کینسر سے نجات حاصل کی۔ اس کتاب کی ٹیکنکس سچ میں بہت قیمتی ہیں۔ اس کتاب میں صدیوں سے آزمودہ ٹیکنکس شامل ہیں۔ اس بک کی بہت ساری ڈپلیکیٹ بکس بنائی گئی ہیں، جیسا کہ میریکل مارننگ 30 ڈیز ٹاسک فار اسٹوڈنٹس، میریکل مارننگ 30 ڈیز کٹ فار انٹرپرینیور، میریکل مارننگ فار پرسنل ٹرانسفارمیشن اینڈ پروڈکٹیوٹی۔ آتھر نے ان 6 ٹیکنکس کا ایک ایکرونیم بنایا، سیورز۔ ایس فار سائلنس، اے فار افرمیشنز، وی فار ویژولائزیشن، ای فار ایکسرسائز، آر فار ریڈنگ، ایس فار اسکرائبنگ۔ سیورز ایکرونیم کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ کو ان ٹیکنکس کو کیوں پریکٹس کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک ریسرچر نے 3 کلاسز سے ایک ہی کوسچن پوچھا، پلوٹو درخت کی لمبائی کتنی ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میرا خیال ہے 100 فٹ، مگر آپ بتاؤ۔ اور دوسری کلاس میں جا کر کہا میرا خیال ہے 1000 فٹ، مگر آپ بتاؤ۔ اور تیسری کلاس میں کہا 2000 فٹ، مگر آپ بتاؤ کہ پلوٹو درخت کی لمبائی کتنی ہے۔ حیرت کی بات یہ پتہ چلی کہ کوسچن تو ایک ہی ہے، مگر پہلی کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کے جوابات 100 فٹ کے لگ بھگ تھے، کسی کا 90 تو کسی کا 110۔ دوسری کلاس کے جوابات 1000 فٹ کے لگ بھگ تھے، کسی کا جواب 900 تو کسی کا 1100، لیکن تیسری کلاس کے جوابات 2000 کے قریب ترین تھے۔ مطلب جو نمبر اسٹوڈنٹس کے دماغ میں ڈالا گیا تھا، ان کے جوابات بھی اس نمبر کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ اس ریسرچ میں یہ بھی پایا گیا کہ جو کچھ لوگ صبح کو اخبار میں پڑھتے ہیں، وہی باتیں سارا دن ان کی گفتگو کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر 2 فوجیں برابر ہوں، جیتے گی وہی جس کو میدان میں اتارنے سے پہلے خوب موٹیویٹ کیا جائے گا، اپنی کامیابی کا یقین دلایا جائے گا۔ ہینڈ پمپ اور موٹر پمپ کے اندر بھی شروع میں پانی ڈالا جاتا ہے، تب ہی پانی بعد میں باہر آتا ہے۔ اس عمل کو پرائمنگ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے دماغ کو صبح کے ٹائم پر اچھی طرح پرائم کریں تو اس کا اثر پورے دن پر پڑے گا۔ دن کی اچھی شروعات دن کے اچھے اختتام کا سبب بنتی ہے۔ دن مل کر سال بناتے ہیں اور سال مل کر زندگی۔ اس کا مطلب اگر ہم ان 6 ٹیکنکس پر ہر صبح عمل کریں تو اس کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ ایس فار سائلنس، صبح کو فوراً اٹھنے کے بعد آپ نے خاموشی سے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں سوچنا۔ زیادہ تر لوگ اٹھتے ہی ٹینشن والی باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ خاموشی سے بیٹھ کر لمبے اور گہرے سانس لے سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو۔ آج کل نوائز پالیوشن کی وجہ سے ہمارا دماغ ہزاروں وائبریشن سے ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے۔ صرف خاموش پرسکون جگہ پر بیٹھ جانا ہی دماغی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ناؤ، اے فار افرمیشن۔ دنیا کے تقریباً سب کامیاب لوگ اس بات کو مانتے ہیں جو بات ہم لوگ خود کے ساتھ ہر صبح بولتے ہیں۔ اپنے دماغ کو پروگرام کرنے کے لیے وہ چیز ایک دن حقیقت کا روپ دھار کر ہمارے سامنے ہوتی ہے، اگر ہم باقاعدگی کے ساتھ ایسا کرتے رہیں تو۔ افرمیشن ایک سمپل اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھ کر یا لیٹ کر خود کے ساتھ بولتے ہیں، جیسا کہ آئی ایم ہیپی، آئی ایم سکسیسفل، آئی ایم ریچ۔ مطلب میں خوش ہوں، میں کامیاب ہوں، میں امیر ہوں۔ یہ دنیا کی سب سے طاقتور ٹیکنکس میں سے ایک ہے۔ اگر آپ آنکھیں بند کر کے اپنے کانوں سے اپنی آواز کو غور سے سنو گے تو ایک دن آپ کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ وہ سب سچ ہوگا۔ بس آپ نے اس کو باقاعدگی سے کرتے رہنا ہے۔ آپ ان کاموں کو بھی افرمیشن میں بول سکتے ہو جو آپ نے کرنے ہوں، جیسا کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، یہ بہت شاندار ہے۔ نمبر 3، وی فار ویژولائزیشن۔
ہمارے دماغ میں ایک ایسی انوکھی طاقت ہے جس کی مدد سے ہم اپنے مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جس کا ابھی تک وجود نہیں ہوا ہوتا۔ اسی طاقت کی مدد سے ہم ناممکن چیزوں کو ممکن کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس صلاحیت کو ہم تصور کرنے، امیجن کرنے یا ویژولائز کرنے کی صلاحیت کہتے ہیں۔ تصور کرنے، سوچنے کی صلاحیت کی مدد سے ہم اپنے دماغ میں تصویریں بناتے ہیں، اپنے خواب بنتے ہیں۔ اگر آپ ہر صبح خود کو اپنے دماغ میں کام کرتا ہوا دیکھیں کہ میں فلاں فلاں کام کر رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے، مطلب کہ اپنے دن کے کاموں کو ویژولائز کریں، تصور کریں، سچ میں آپ کو اپنا کام کرنے میں 50 سے 60% زیادہ مزہ آئے گا اور وہ کام آسان لگے گا، اور آپ کو 50 سے 60% جلد اور زیادہ کامیابی ملے گی۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو اس سے آج ہی ٹرائی کر کے دیکھو، آپ خود چینج فیل کرو گے۔ Visualization helps you to see possible what is impossible. You can see what is not existed. You can create it in your mind. E for exercise. ہر صبح اتنی ایکسرسائز کرنا کہ آپ کو پسینہ آ جائے۔ ایکسرسائز ایک ایسی عادت ہے، اگر اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا جائے تو کوئی بھی شخص کامیاب نہیں بن سکتا۔ ایکسرسائز سے مسلز مضبوط ہوتے ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس سے بھی بڑی چیز ہے ایکسرسائز جسم کے لیے۔ قرآن پاک میں بھی خوراک کا کم اور نماز کا زیادہ مطلب 700 بار ذکر آیا ہے۔ اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز یعنی ایکسرسائز کتنی ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایکسرسائز پر یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا۔ اور فار ریڈنگ، دماغ کی خوراک کھانے سے زیادہ اچھے خیالات ہیں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں، خوب موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اس وقت ہم خود کو بہت پاورفل محسوس کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے چند اچھے خیالات ہوتے ہیں۔ ہر صبح سیلف ہیلپ، سیلف امپرومنٹ کوئی اچھی بک پڑھنا ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، دماغ کو اچھے خیالات سے بھرتی ہے۔ دنیا کے سب کامیاب لوگ بکس پڑھتے ہیں۔ بکس پڑھنے کی عادت ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایس فار اسکرائبنگ۔ اسکرائبنگ مینس لکھنا، اپنے گولز کو لکھنا، پھر اس سے ہر روز دہرانا۔ اپنے گولز لکھنا اور پھر اس سے ہر روز دہرانا سچ میں ایک کمال چیز ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو سستی، ڈی موٹیویشن اور پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے گولز لکھے نہیں ہوتے، اور وہ لوگ اپنے گولز کو ہر روز دہراتے نہیں ہیں۔ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ آج کے دن اس کے گولز کون سے ہیں تو وہ بندہ بھلا اپنی زندگی کے گولز پر کیسے پہنچ پائے گا۔ سیولز کی یہ 6 ٹیکنکس سچ میں بہت پاورفل ہیں۔ آپ کو کم سے کم ایک منٹ ان ٹیکنکس کو تو ضرور دینا چاہیے، مطلب 6 منٹ تو ہر روز ضرور نکالیں میریکل مارننگ ریچولز کے لیے، پھر آہستہ آہستہ ٹائم بڑھا کر 30 منٹ تک لے جائیں۔ دین اسلام میں بھی یہ 6 ٹیکنکس ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، خاموشی۔ جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں خاموشی ہی ہوتی ہے اور ہم بھی خاموش ہوتے ہیں۔ نماز عبادت، ذکر اور دعا، افرمیشن اور ویژولائزیشن کا کام کرتی ہے۔ دعا نماز کا مغز کہلاتی ہے۔ مسجد پیدل چل کر جانا اور نماز پڑھنا ایک مکمل ایکسرسائز ہے۔ قرآن اور حدیث پڑھنا ریڈنگ ہے۔ دعا ہمارے مقصد کی طرف اپنا دھیان بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ ہر روز 5 بار دعا مانگنا ہمارے مقصد کو ہمارے دماغ میں کلیئر کرتی ہے۔